السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ 5 فضائل جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے؟ نمبر 1، رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند تاکہ اپنے کی طرف بڑھ سکے۔ نمبر 2، اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے دار کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ گناہوں کو دھو ڈالنے کا بہترین موقع ہے۔ نمبر 4، افطار کے وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندے کی ہر جائز پکار سنتا ہے۔ نمبر 5، اس میں لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ آخر 2026 کا رمضان اتنا خاص کیوں ہونے والا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھیں گے؟ سننے سے پہلے کامنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور ویڈیو ضرور شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ دراصل یہ رمضان 30 سال بعد دوبارہ فیبروری میں آ رہا ہے۔ ایسا آخری بار 1995 میں ہوا تھا، یعنی ہم جیسی نیو جنریشن نے ایسا پرسکون رمضان دیکھا ہی نہیں۔ اسلامی کیلنڈر سے انشاءاللہ پہلا روزہ 17 یا 18 فیبروری سے ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اس 30 سالوں کا سب سے آسان رمضان مانا جا رہا ہے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈوں کے دن بہت چھوٹے ہوں گے اور بھوک پیاس کا تو احساس ہی نہیں ہوگا، یعنی مشقت بالکل نہ ہونے کے برابر۔ رمضان کے روزوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب پرہیزگاری اور اللہ کی عبادت ہے۔ مگر اکثر ہم اس کی ظاہری تیاریوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اس کی اصل مٹھاس اور اس کے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اپنا فطرانہ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیا کریں، تاکہ آپ کی تھوڑی سی جلدی کی وجہ سے کوئی غریب وقت پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے سکے، ان کے گھر کا چولہا جل سکے اور وہ بھی روزہ کھول سکیں اور سکون سے افطاری کر سکیں۔ آپ کی تھوڑی سی جلدی سے کسی کی عید سنور سکتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ کوشش کریں اپنے دنیاوی کام اور شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں۔ یہ قیمتی راتیں بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو منانے کے لیے ملی ہیں۔ اپنا فطرانہ وقت سے پہلے ادا کرے تاکہ کسی غریب کی فیملی عید سے پہلے عید کی تیاری کر سکے اور وہ شخص بھی دنیاوی فکر سے آزاد ہو سکے اور آخری عشرے کی تیاری کر سکے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک معمولی سی نظر آنے والی کھجور آپ کے نام اعمال میں کتنا زیادہ وزن کر سکتی ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ اور حیرت کی بات یہ کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی آپ نے صرف ایک کھجور دی تو آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑی دعوتیں کریں، آپ کا اخلاق اور آپ کی ایک کھجور بھی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، رمضان صرف دسترخوان سجانے کا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا اور خالی ہاتھ بھرنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں، محبت سے دی ہوئی ایک کھجور رشتہ داروں کا دل بھی جیت سکتی ہے اور غریبوں کا پیٹ بھی بھر سکتی ہے۔ اس رمضان میں نیکیاں بانٹیں اور ثواب سمیٹیں۔ کیا پتہ آپ کی خالص نیت سے دی ہوئی ایک کھجور بھی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کا رمضان سے کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیں، صرف روزہ رکھنا کافی نہیں، قرآن سے رشتہ جوڑنا بھی ضروری ہے۔ چاہے ایک کی آیت کیوں نہ ہو، روز قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کی تلاوت خوبصورت نہ ہو تب بھی قرآن پڑھو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے پروننسیشن ہی ہمارا دل دیکھتا ہے، تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس رمضان میں قرآن کو اپنا سہارا بنائیں۔ وہ کون سا چھوٹا عمل ہے جس کے کرنے سے ہمارا پورا رمضان خیر و عافیت سے گزرے گا، اور وہ کون سی سنت ہے جو ہم کرنا بھول جاتے ہیں؟ Watch till the end for the Ramzan secret. Like and subscribe. دیکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگتے۔ دیکھیں، اکثر ہم چاند دیکھتے ہی مبارکباد دینے میں مگن ہو جاتے ہیں اور اس سنت پہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے آپ کو رمضان کا چاند نظر آئے یا چاند نظر آنے کی خبر ملے تو یہ دعا ضرور پڑھیں جو ابھی اس وقت اسکرین پر ہے۔ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا ذہن بنا جو غلط ہے۔ تراویح ہر مسلمان کے لیے سنت موقدہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین۔ یہ کہنا کہ خواتین تراویح نہیں پڑھ سکتی سراسر یہ غلط اور لا علمی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت بہتر ہے اور خواتین کے لیے اپنے گھر میں 4 دیواری اور پردے میں یہ عبادت زیادہ افضل اور عظیم ہے۔ دیکھیں، چاند رات سے تراویح شروع ہو جاتی ہے اور خواتین کی تراویح کا طریقہ یہ ہے،
دیکھیں تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم تر سے لے کر کل اعوذ برب الناس تک یہ 10 صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ وہ 10 صورتیں یہ ہیں، ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لائن سے پڑھنی ہوتی ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا پڑھیں گے جو ابھی اسکرین پر ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ 10 صورتیں یاد کر لیجئے، جب 10 رکعتیں ہو جائیں اسے پھر الم تر سے ہم ریپیٹ کریں گے اور اس طریقے سے ہم 20 رکعتیں پوری کریں گے۔ تراویح کی دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب 20 رکعت پوری ہو جائیں تو عشاء کے 3 وتر اور 2 نفل پڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہے خواتین کی تراویح پڑھنے کا۔ رکیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان اور اہل کتاب کے روزوں میں اصل ڈیفرنٹ کیا ہے، اور کہیں یہ مسٹیک آپ بھی تو نہیں کر رہے کہ آپ سحری ہی نہیں کرتے؟ دیکھیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ڈیفرنٹ فرق سحری کا ہے۔ یاد رکھیں رمضان آنے والا ہے، سحری چھوڑنا صرف کھانا چھوڑنا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی بلیسنگ کو کھونا ہے۔ اس سنت کو فالو کریں، سحری لازمی کریں، چاہے وہ ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو۔ اس رمضان سے پہلے آپ یہ ویڈیو ضرور سے دیکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے اس رمضان کا سب سے قیمتی نیک کام بن جائے۔ دیکھیے یہ شعبان کا مہینہ ہے، یعنی اللہ سے کنیکشن جوڑنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے تھے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسی 4 باتیں جسے کرنے کا رمضان میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ ان میں 2 باتیں ایسی ہیں جسے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور 2 ایسی جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ فرسٹ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ سیکنڈ ہے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا۔ تھرڈ ہے اللہ سے جنت مانگنا، اور فورتھ ہے جہنم سے پناہ مانگنا، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا۔ اور ہاں یاد رکھ کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری وجہ سے کوئی شخص بھی خیر کی ایک بات سیکھ لے اور جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ رمضان سے پہلے ایک چھوٹا اور انتہائی ضروری ریمائنڈر ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں رمضان سے پہلے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص سید الاستغفار یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص رات کو پڑھ کے سوئے اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ یہ عام استغفار نہیں، یہ استغفار کا سردار ہے سید الاستغفار۔ گناہوں کی معافی، دل کا سکون اور جنت کی بشارت ہے، اس لیے کم سے کم 5 لوگوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ رمضان سے پہلے یہ دعا سب کو یاد ہو جائے۔ ہاں، اور اسکرول کرنے سے پہلے الحمدللہ ضرور لکھنا کمنٹ میں۔ وہ دعا یہ ہے، انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اس پاورفل ریمائنڈر کو رمضان سے پہلے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب اس پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔